بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، اگر سلطنت عثمانیہ کے علماء کرام کی زندگی پر بات کی جائے تو قانون نامے کا نہایت اہم حصہ وہ ہے جس میں مذہب اور عدالت کے عہدیداروں کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ قضات العسکر کا تقرر علماء کی جماعت سے ہوتا تھا اور وہ خیمہ سلطنت کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون تھا، اس لیے محمد فاتح نے اس جماعت کی تعلیم و تنظیم پر خاص توجہ کی تھی۔ ناظرین کرام، کریسی لکھتا ہے کہ محمد ثانی کے پیشروؤں خصوصاً اورحان کو اسکولوں اور کالجوں کے قائم کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن محمد فاتح ان سب سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے سلسلہ علماء کو قائم کیا اور سلطنت کے مفتیوں اور قاضیوں کی تعلیم و ترقی کا ضابطہ مرتب کیا۔ فاتح قسطنطنیہ خوب جانتا تھا کہ ایک بڑی سلطنت کے پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے جوامردی اور فوجی مہارت کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، محمد فاتح نے جو خود بھی علوم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اپنی رایہ میں تعلیم پھیلانے کے لیے بڑی عالی حوصلگی سے کام لیا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ عدالت کا نظام و نسق جیسا کہ چاہیے درست رکھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ قاضیوں کا احترام قائم کیا جائے، اور ان کا احترام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف علم و دیانت سے آراستہ ہوں بلکہ سلطنت کے اونچے اور باعزت عہدوں پر بھی مامور کیے جائیں، نیز افلاس کے وسوسوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دیے جائیں۔ ناظرین کرام، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر محمد ثانی نے تعلیم کا جو نظام مرتب کیا وہ مذہبی اور علمی حیثیت کے علاوہ سیاسی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جیسا کہ مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی مدرسے ہوتے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سررشتہ تعلیم میں پولیٹیکل حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سلطنت کے لیے لائق عہدیدار پیدا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، علاوہ مکاتب کے جو ہر قصبے کے ہر محلے اور تقریباً تمام بڑے بڑے دیہاتوں میں کھول دیے گئے تھے، محمد نے کثرت سے اونچے درجے کے مدرسے بھی قائم کیے اور ان پر جائیدادیں وقف کی۔ یہ مدرسے موجودہ زمانے کے کالجوں کے برابر تھے۔ ان میں 10 مضامین کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، یعنی صرف نحو، منطق، مابعد الطبیعات، لسانیات، بلاغت، طرز تحریر، فن خطابت، عقلیدس اور حیت وغیرہ۔ ناظرین کرام، جو طلبہ ان تمام مضامین میں پوری دستگاہ حاصل کر لیتے تھے، ان کو دانشمند کی سند ملتی تھی، جو موجودہ یونیورسٹیوں کے ایم اے کی سند کے برابر تھی۔ یہ سند کسی ابتدائی مدرسے کی اعلیٰ مدرسی کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن علماء کی جماعت کا رکن بننے کے لیے دانشمند کی سند حاصل کرنے کے بعد فقہ اور اصول فقہ کا ایک طویل نصاب مکمل کرنا پڑتا تھا اور مختلف امتحانات میں پاس ہونا پڑتا تھا۔ اس جماعت میں وہی لوگ داخل کیے جاتے تھے جو علوم کے بلند ترین مراتب پر فائز ہوتے، اور ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے بڑے بڑے عہدے اور منصب ملتے تھے اور انہیں خاص رعایتیں اور حقوق حاصل تھے۔ ناظرین کرام، مدرسوں یعنی کالجوں کے اساتذہ جو مدرس کہے جاتے تھے، علماء ہی کی جماعت سے مقرر ہوتے تھے، اور اسی جماعت سے تمام حکام عدالت کا انتخاب بھی ہوتا تھا۔ مثلاً قصبوں اور دیہاتی علاقوں کے قاضی، ملا یعنی بڑے بڑے شہروں کے قاضی، استنبول افندی یعنی قسطنطنیہ کا قاضی، اور نادریالہ قضات العسکر یعنی رومیلیا اور اناتولیا کے قاضی القضات اور مفتی۔ یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ علماء کی جماعت کوئی مخصوص مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ ایک علمی جماعت تھی جس سے بڑے بڑے ملکی عہدیدار، حکام، فوجداری اور مدرسوں کے اساتذہ مقرر کیے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، خالص مذہبی جماعت جس میں مسجدوں کے امام، خطیب اور مبلغین شامل تھے، طبقہ علماء کا محض ایک جز تھی۔ عام خیال یہ ہے کہ اس مذہبی گروہ کا اثر عثمانی ترکوں پر بہت زیادہ تھا، اور اکثر مغربی مورخین نے بھی دولت عثمانیہ کے زوال کا ایک بڑا سبب علماء مذہب ہی کو قرار دیا ہے، جن کا جمود ترقی کی ہر راہ کا پتھر تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کا اثر بہت کم تھا۔ فان ہیمر لکھتا ہے کہ نام نہاد مذہبی گروہ یعنی مسجدوں کے امام، مؤذنوں اور خطیبوں کا اثر سلطنت عثمانیہ میں شاید ہر مملکت سے کم ہے، برخلاف اس کے معلمین کی جماعت کا اقتدار اور اہمیت اس قدر ہے کہ اس کی مثال چین کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، کریسی جس کی تحقیق فان ہیمر کے علاوہ دوسرے قدیم ماخذوں پر بھی مبنی ہے، اس کی تائید کے ذیل میں لکھتا ہے کہ عثمانیوں کے شرف الافتخار کا یہ واقعہ
بھی ضبط تحریر میں لانا چاہیے کہ ان میں مدرسین اور ان تمام اشخاص کا احترام جو خود علمی فضیلت میں ممتاز ہوں یا اس کے حاصل کرنے میں دوسروں کی رہنمائی کا خاص ملکہ رکھتے ہوں۔ ہر عیسائی قوم سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سلطان محمد ثانی نے حکومت کی ابتدا اپنے شیرخوار بھائی کے قتل سے کی تھی۔ جب اس نے اس قانون نامے کو مرتب کرنا شروع کیا تو برادر کشی کو بھی سلطنت کے تخت نشینی کے لیے قانون بنا دیا اور یہ دفعہ دستور حکومت میں درج کر دی۔ ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ میرے فقہاء کی اکثریت نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو تخت پر بیٹھے وہ دنیا کے امن و امان کی غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ ان کا فرض ہوگا کہ اس پر کاربند ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔